خواتین حضرات، گرداب میں ڈاکٹر عمر عادل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میں بڑے بھاری دل سے کچھ اعداد و شمار آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خواتین حضرات، 1 جنوری 2010 سے لے کر 14 مارچ 2010 تک آپ کا ارض پاک دنیا کا وہ ملک ہے جس میں ان 73 دنوں میں 90 دہشت گردی کی وجہ سے بم پھٹے۔ اس وقت دنیا کا کوئی ملک، خواہ وہ حالت جنگ میں ہو یا کسی اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہو، اس کے یہ اعداد و شمار نہیں ہیں۔ 90 بم دھماکے ایک 73 دنوں کے عرصے کے اندر، اور جو ہمارے پاس اس میں ایوریج مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 25 سے اوپر ہے تقریباً ہر بم دھماکے میں۔ آپ میں سے وہ حضرات جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ اعداد و شمار کہاں سے حاصل کیے، تو ان کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل جو اس وقت اس پورے خطے پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے، یہ ان کی ویب سائٹ اور ریسرچ اور اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 10 سال سے ہم یہ جنگ اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر حالت امن میں لڑ رہے ہیں، اور جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہمیں آج کے پروگرام میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے۔ ہماری ایمرجنسی سروسز آپس میں کس طرح ایک دوسرے کی ساتھی بن کے ایک مربوط سسٹم بناتی ہیں ایمرجنسی پریپیئرڈنس کا۔ ایمرجنسی پریپیئرڈنس ایک نیا لفظ نہیں ہے، دنیا اس کو جنگ عظیم سے جانتی ہے، مگر ہمارے لیے اب یہ ایک ٹھوس حقیقت بن چکی ہے۔ ہم ایک ملک کی حیثیت سے اور سارے صوبے اپنے صوبائی حیثیت میں کسی بھی سوئسائڈ دھماکے کے بعد کتنے اچھے طریقے سے اس سے نمٹنے کی تیاری کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے خواتین و حضرات، ہم پروگرام کے شرکاء کا آپ سے ایک تعارف کروا دیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آج ہمارے ہاں تمام ان ایجنسی کے لوگ موجود ہیں جو کہ ہماری ایمرجنسی سروسز کے کمپوننٹس ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب۔ ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب ایس پی سول لائنز لاہور ہیں، اور پولیس کا جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا کام ہے کسی بھی بلاسٹ سائٹ کے اوپر، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت عزیز دوست جناب ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، جس وقت ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب ایمرجنسی سروسز کے، اور جن کی قیادت میں 1122 ایک ریسکیو سروس اس صوبے میں اور دیگر صوبوں کے اندر بھی ان کے ٹرین کیے ہوئے لوگ ایک بڑی عمدہ خدمت اور سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مہربانی جی۔ اور آخر میں ہمارے ایک اور دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر زاہد پرویز صاحب۔ زاہد پرویز صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے ایڈمنسٹریشن آف میڈیکل سروسز، اور اس وقت یہ پنجاب اور لاہور کے ایک بہت بڑے ہسپتال میو ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ اور خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ لائن پہ کراچی سے جناب مصطفیٰ کمال موجود ہیں، جن سے ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ہب، کمرشل ہب اور ایک بہت بڑا شہر کراچی جسے عروس البلاد کہا جاتا ہے، وہاں پہ سیکٹیرین وائلنس، بوم دھماکے اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، جس کے بعد ان کی لوکل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کو بڑی اچھی طرح ڈیل کرتی ہے۔ مصطفیٰ صاحب السلام علیکم جی، ویلکم ٹو گرداب۔ جی تھینک یو، وعلیکم السلام۔ میں مصطفیٰ صاحب سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بڑی سی چیز مجھے کھٹکتی ہے، لاہور میں ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے پنجاب ایمرجنسی سروس موجود ہے، مگر جب بھی کراچی میں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے مجھے کبھی بھی حکومت سندھ یا حکومت کے کسی اور ادارے کی کوئی ایمبولنس نظر نہیں آتی۔ وہاں پہ 2 ایمبولنسز ہوتی ہیں، ایدھی اور چھیپا، یہ دونوں سر چیزیں نان گورنمنٹل ہیں۔ ابھی تک سر آپ کیوں نہیں ایک ایسی مربوط ایمرجنسی ریسکیو سروس بنا سکے جیسی کہ پنجاب میں موجود ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو فوٹیجز کو اور چیزوں کو غور سے دیکھا ہے۔ وہاں پر خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایم ٹی ایم کی، اس کی بھی ایمبولنسز نظر آتی ہیں، اور وہاں پر ہمارے یہاں بھی ریسنٹلی پچھلے 6 مہینے پہلے ہم نے جو 1122 سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کی ایمبولنس سروسز لانچ کی ہیں وہ نظر آتی۔ پھر ابھی یلو کلر کی ایک ایمبولنس جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے۔ 60 ایمبولنسز شہر میں جو ہے وہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹراما سینٹر ٹائپ جو آپریشن تھیٹر ہے جس میں ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ایمبولنس ابھی لانچ ہوئی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے، وہ بھی نظر آتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا، تو میں تو صرف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جس کا ذمہ دار تھا پہلے، اس بہاف پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے باقاعدہ ایک جو ہے وہ ریسکیو ٹیم کے ساتھ، ایک ریسکیو ٹیم جو کہ انٹرنیشنلی ٹرینڈ ریسکیو ٹیم ہے، وہ اسٹیبلش ہوئی ہے ہمارے یہاں کراچی میں، اور اس وقت پاکستان میں 2 ہی جگہوں پہ، ایک اسلام آباد میں اور ایک جو ہے وہ کراچی میں، جن کے پاس یہ K9 ڈاگس وغیرہ اور تمام ایکوپمنٹس وغیرہ کے ساتھ
فورن جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آ کر یہاں پر ان کو ٹرین کیا، اور ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 85 بڑی عمدہ بات سر، آپ لوگوں فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس فورن ٹرینرز آئے جنہوں نے آپ کے ریسکیو سروس مین کو ٹرین کیا. سر ہمارے پاس یہاں رضوان نصیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امن فاؤنڈیشن نے ان کو کراچی سے ریسکیو ٹرینرز بھیجے تھے جن کی ٹریننگ تمام کی تمام لاہور یعنی کہ پنجاب میں ہوئی، یہ صحیح ہے؟ جی، ریسکیو جو بھی ریکویسٹ ہمیں کراچی سے آئی ہے، وی ہیو ٹرائیڈ ٹو ایکسٹینڈ فل سپورٹ ٹو دیم، اور ان کے لیے جو کوئی بھی ہم ٹریننگ کر سکتے تھے ان کو نظام بنانے میں، جس طرح NWFP کو ہم نظام بنانے میں ہیلپ کر رہے ہیں، AJCO کو، تو جس نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی ہے ان کو ہم نے ہیلپ کیا ہے اس ڈاکٹر رضوان، مگر کیا کراچی میں یہ انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ ہم لاہور سے جا کے ٹریننگ نہ لیں؟ ایک بہت بڑا شہر، ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اپنے طور پہ وہاں پہ ایک ایمرجنسی سروس بنائیں. دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پہلے نظام بنانا، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک نظام ہوگا تو چاہے NGOs ہوں، چاہے پرائیویٹ سیٹ اپ ہو، آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے جس میں آپ کو بر وقت کال آئے، بر وقت رسپانس کرنے کا آپ کے پاس سسٹم ہو، ایک تربیت یافتہ پروفیشنل ایمرجنسی سروسز ہو. یہ ایڈ ہاک بیسس پہ چیزیں نہیں چلتی. تو ٹریننگ کے لیے تو ایک نیشنل سینٹر بھی ہو اور وہاں پہ اگر ٹریننگ ہو رہی ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن نظام ہر صوبے کو اپنا خود بنانا ہے، بیکاز دس از بیسیکلی اے پروونشل رسپانسبلٹی. میں آپ کے اس پر آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، جب بھی ہمارے ہاں نیوز رپورٹنگ ہوتی ہے کسی بھی بام بلاسٹ کے ایریا کی، اس میں ہمیں قیامت صغریٰ کا منظر صرف اسی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ لوگوں کے چیتھڑے اڑے ہوتے ہیں اور زخمی کرا رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر شخص اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کے بغیر کسی سمت کے، بغیر کسی قیادت کے اپنے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. پولیس کے لیے وہاں پہ کرائم سین کو پریزرو کرنا 2 لحاظ سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. نمبر 1 کہ اسی جگہ پہ دوسرا انسیڈنٹ نہ ہو جائے جس میں ڈیفینیٹلی پہلے بلاسٹ کے بعد یا پہلے ایکسپلوژن کے بعد زیادہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں، ایمرجنسی وہیکلس، لا انفورسمنٹ وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے، اس کے علاوہ انوسنٹ لوگ بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جگہ خالی رہے تاکہ وہاں دوسرے بلاسٹ میں یا تیسرے بلاسٹ کی صورت میں زیادہ ہیومن لائفز جو ہیں وہ ان کا نقصان نہ ہو. سیکنڈ تھنگ جو سارے جو ہے اگنور کر رہے ہیں وہ ہے کرائم سین پریزرویشن فار انویسٹیگیشن پرپزز. اصل میں کیا چیز مانے ہے آپ کو، کیا چیز روکتی ہے وہاں پہ کسی قسم کا کارڈن آف کرنا یا مختلف غیر متعلقہ لوگوں کے وہاں آنے سے؟ کیا چیز روکتی ہے آپ کو، منع کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک تو جو پہلے ڈاکٹر صاحب نے بات کر دی ہے، اس کے لیے اب ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک سسٹم بنانا ہے. ٹھیک. اب وہاں پہ سسٹم بنے گا، کس نے رسپونڈ کرنا ہے، لوکل پولیس کس وقت رسپونڈ کرے گی، 112 کس وقت رسپونڈ کرے گی، اور اس کے علاوہ فائر فائٹرز کب آئیں گے، ان تینوں کے ایفرٹس کو کوآرڈینیٹ کون کرے گا. ایک تو یہ چیز ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. کیا کسی بھی بلاسٹ سین سے ایویکویشن زخمیوں کی آپ کی ذمہ داری ہے؟ وہ کن مشکلات کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتی؟ جی، آئی تھنک ایک پنجاب میں جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اور کہیں پہ بھی ہمارے پاس پورے ملک میں ایک سسٹم نہیں تھا ایمرجنسی پریپیئرڈنس، یعنی ہمارے پاس تیاری کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا. ہیپ ہیزڈلی کوئی NGO پہنچ جاتی تھی یا کوئی اور آ کے اٹھا لیتا تھا، تو وہ ادروائز کوئی ایسا منظم سسٹم نہیں تھا. تو کوشش یہ رہی کہ ایک نظام بنایا جائے. یہ پنجاب ایمرجنسی سروس جس کو ریسکیو 1122 کے نام سے جانتے ہیں، اس میں تمام کوئی بھی انسیڈنٹ ہو اس پہ بر وقت رسپونڈ کرنا، لوگوں کو پہلے سرچ اینڈ ریسکیو کرنا، ان کو نکالنا ان کو پھنسی ہوئی جگہوں سے، اور اس کے لیے پراپر تربیت یافتہ عملہ ہے جو کہ پہلی بار ہم نے دیکھا، جو ہمارے پاس جب ارتھ کوئک ہوا کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایمرجنسی ایویکویشن ان فیلڈ کے اوپر ٹریاج کرنا، اور اس کے بعد جو زیادہ زخمی ہیں، سنگین ہیں، ان کو بھیجنا ہاسپٹل. سب کچھ ٹھیک ہے مگر ریالٹی بالکل ایسی نہیں ہے. وہاں پہ ایک بالکل بھگدڑ مچی ہوتی ہے. میں آپ کو آج کے لیے جس قسم کی سینسیبلٹی چاہیے وہ حالات وہاں نہیں پریویل کرتے. اگر ہم آج کا اور اگر آپ باقی صوبوں میں بھی اگر سسٹم دیکھ لیں تو آئی تھنک ایک آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. جب سے ریسکیو سروسز آئی ہیں، آپ آج دیکھیں، آج ہم نے 4,85,000 لوگوں کو ریسکیو کیا اور اس میں اپنا 7 منٹ کا رسپانس ٹائم برقرار رکھا ہے. پہلے ایک کنفیوژن سر اس کی بات کرتے ہیں مگر ایک چھوٹی سی بات ان کو انوالو کرنا ہے. سر آپ جب وہاں سے کسی کو ایویکویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جس ہسپتال میں ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو بر وقت اطلاع ملتی ہے؟ ہاسپٹلز میں بھی ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بڑا پرابلم آتی تھی، تو ہم نے ایک بندہ وائرلیس کے ساتھ بٹھا دیا جو ہاسپٹل کو پہلے سے انفارمیشن موجود ہے. ہسپتالوں میں کیا خبر ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ کہاں سے اور کن حالت میں آ رہے ہیں؟ جی بالکل ہو جاتی ہے. جو ہی بم بلاسٹ کی اطلاع ملتی ہے، ایک تو ریسکیو 1122 نے اپنے کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں ایمرجنسیز میں، تو وہ لوگ ان کے پاس وائرلیس ہے، ہمیں اطلاع آ جاتی ہے. ہم فوری طور پہ جو ہر ہاسپٹل کا ایک ڈیزاسٹر پلان ہے اس کو انووک کر دیتے ہیں، اور اس میں ساری چیزیں کور ہیں کہ کتنے ڈاکٹر چاہیے ہمیں، کتنی نرسز چاہیے،
کون کون سے اسپیشلٹیز والے خاتون حضرات، ابھی آپ نے سنا کہ ہر ہسپتال کے پاس اپنا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہے، مگر آپ شاید یہ سن کے حیران ہوں کہ ہمارے پاس صوبائی یا وفاقی سطح کے اوپر اس ملک یا اس کے صوبوں کے لیے کسی قسم کا کوئی ایمرجنسی پریپیئرڈنس پلان یا پالیسی نہیں ہے۔ چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ کب بنے گا اور کیا بن جائے گا۔